یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقویٰ، عبادت و ریاضت، صوم و صلات، صبر و شکیب، رضا بالقضاء جیسے اوصاف میں کوئی عورت کا ثانی نہ تھا۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری ورد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتی۔ پھر اس کے حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت و مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بدنیت نے اس کی غربت و ناداری سے شے پا کر اسے دبوچ لیا اور اس روتی پٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کر دی۔ اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی اور اس ظالم درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد کون سنتا ہے؟ عدالتوں میں اس کی جنگ ہسائی ہوتی اور رہی سہی آبرو بھی خاک میں مل جاتی۔ یہ بیچاری رو دھو کر خاموش ہو گئی اور گھر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے لگی۔ آنے والے ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری و مقہوری کو بغیر اسے سنے قتل کر دیتے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورت میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتی، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی اس طرح خودکشی کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متقی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کو فضیلت اور اہمیت سمجھتا ہو اور اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھ سکتا ہو۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے، کیونکہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا مقصودہ اخلاق ہی نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن مہدی جیسے محدثین نہ صرف یہ کہ علوم و فنون میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے بلکہ اخلاص و توکل، خودداری و غمگساری، ایثار و قربانی میں بھی سب سے آگے تھے۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر احمد بن مہدی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی، حضرت میں ذناب الجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ میں بدنامی اور فضیحت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کی بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام ابو جعفر خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعوے کے مطابق آپ کو مبارکباد پیش کرنے آئے۔ آپ نے سب کی مبارکباد قبول کر لی اور فرداً فرداً سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، جزاک اللہ خیر، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور یہ ہیں وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے، میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے، آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی۔ آپ نے فرمایا، بی بی، میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلح رحمی کے لیے دیے تھے، لہٰذا اس کے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! مسلمان عورت کی پردہ داری اور اللہ کے لیے ایک غیر کے بچے پہ خرچ کرنا سوائے اللہ والوں کے اور کون کر سکتا ہے؟